سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، میری مراد اہل حدیثوں کا بادشاہ علامہ سید سلطان شاہ نقوی، نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے جن کا یہ عزم ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ سید سلطان شاہ نقوی، ان کا یہ عزم ہے، ان کا یہ ولولہ ہے، میری جماعت کے شہیدوں کا، میری جماعت کے سرپرست کا یہ نعرہ ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ دل کی چاہ سبت نشاں خود کو بیان کا بادشاہ ہے، واعظوں کا سربراہ کل کے خدا کا خیر خواہ، ہر دل کی چاہ سبت نشاں سید گھرانے کا ہے پھول، دنیا کی چاہ پاؤں کی دھول، زندہ زمین اور میری بھائیوں سے گزارش ہے، میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ پچھلے ساتھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تھوڑا سائڈ پر ہو جائیے تاکہ ان کا بھی جو سٹیج پر زینت ہے علامہ صاحب کا دیدار ہو۔ زمین اور بااصول نہ دوبلی ہے نہ قبول، جنرل حق اللہ کا شیر شتری بہادر۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ حضرات، عید کے اس رش میں گرمی کی شدت میں آپ کا یہ بیٹھنا قابل تحسین، تو ان کے حصے اور اپنے حصے کی گفتگو چند منٹس میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس حلقہ میں ایک امیدوار جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، یہ اور کیوں نہیں غیر مسلم کو بتوں کی پوجا کے لیے اسلامی ریاست راستہ دے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ مرزائی اور قادیانیوں کے لیے، کیونکہ راہداری سے کرتارپور سے 40 کلومیٹر پر قادیان شہر ہے جہاں مرزا قادیانی ملعون دفن ہے، مرزائیوں کے لیے راستہ کھولا گیا سکھوں کی آڑ میں۔ 3.5 سال میں مساجد اور مدارس کو اپنے قبضہ میں لے کے وہاں سرکاری دین بیان کرنے کی سازش کی گئی اور مساجد مدارس پر پابندیاں لگائی گئی۔ قادیانیوں مرزائیوں کو اہم ترین عہدوں سے نوازا گیا۔ 3.5 سال بنی گالا میں تعویذ گنڈے کے ذریعے حکومت چلانے کی کوشش کی گئی اور امت کے دلوں میں توہم پرستی کو رواج دیا گیا۔ اس بنیاد پر جماعت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نہ پہلے تعاون کیے ہے اور نہ ہی آئندہ اس غیر
اسلامی کفتوں کی ایجنٹ حکومت کا ساتھ دیں گے. ہم نے ڈٹ کے مخالفت کی اور آج بھی اس مخالفت پر اسی جرأت اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسرے امیدوار کی طرف آتا ہوں. آپ کہیں گے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا سیاسی اتحاد مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. اس حلقہ میں ہم نے انہیں ووٹ کیوں نہ دیے؟ اس کی بنیادی وجہ میں بڑے کھلے الفاظ میں آج اپنے بزرگوں، دوستوں اور ورکروں کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بات پوری توجہ سے سن لیں. اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں، آپ اس کے امیدوار کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ میں مسلم لیگ نون سے پوچھتا ہوں، جب ہم آپ کے اتحادی تھے تو آپ نے ہماری مشاورت کے بغیر اس شخص کو ٹکٹ کیوں دیا؟ جب تم نے اپنے مفاد کے لیے اپنی مرضی کے مطابق امیدوار کا انتخاب کیا تو ہمیں بھی حق حاصل ہے. ہم ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم تمہارے غلام نہیں ہیں. اتحاد ہے تم سے ہمارا، لیکن غلام نہیں ہے تمہارے کہ ہم جو تم فیصلہ کرو ہم اس کے پابند نہیں ہے. ہم اس چیز کے پابند ہیں جس کا فیصلہ قرآن کرے اور مصطفیٰ کی حدیث کرے. سید نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ سید سلطان شاہ نقوی. آپ نے امیدوار کے انتخاب کے لیے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، بی بی تراسی میں صرف یہی رہ گیا تھا؟ اسی کا انتخاب کرنا تھا آپ نے؟ جس شخص نے خوشام کے چوک میں صدیق و عمر عثمان کے پاکیزہ مقدس نام ایک بدبخت اپنے پیروں پہ لکھے اور گستاخی کر کے روندے، اور تم اس کے یہ امیدوار اس کی سپورٹ کے لیے ہر جگہ پر پھرے. لعنت ہے مجھ پر اگر میں تجھے ووٹ دوں. جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کھڑے. جب ہم نے چند دن پہلے یہی فیصلہ کیا ملک آصف خان صاحب کو ہم نے حمایت کا یقین دہانی کرائی اسی حال میں، تو اس کے بعد میرے گاؤں میں ادارے پہنچے، یہ ہے کون، یہ کیا کرتا ہے اور کون ہے؟ میں خوشاب میں آگے کھڑا ہوں، جس نے پوچھنا آگے پوچھ لے میں کون ہوں. تم سمجھتے ہو کہ اداروں کی بنیاد پر یا کسی پریشر اور دباؤ میں آ کے ہم کسی ایسے شخص کو ووٹ دیں جب اندر جائیں مور لگانے کے لیے وہاں ایک شخص موجود ہو جو دشمن صدیق کے ساتھ کھڑا ہو؟ میرا ضمیر مر گیا ہے، میں جیتا مر جاؤں کہ اس شخص پر اپنے کسی ورکر کو مور لگانے دو. غیرت سے اٹھو، پورے حلقے میں چھا جاؤ، ایک ایک دروازے پر تمہیں ہاتھ جوڑنے پڑے جوڑو اور یہ کہہ دو کہ ووٹ سیاست کا نہیں ہے، آج ووٹ ہمارا صدیق کے لیے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر. سارے اسمبلی الیکشن سے، سارے حلقوں سے معذرت کر کے میں اس حلقے میں اپنے وقت کو انشاءاللہ 17 جولائی کی شام تک فتح تک یہی ہوں، اور انشاءاللہ ایک ایک دروازہ اپنی جماعت کے ورکر کا کھٹکھٹاؤں گا اور ووٹ مانگوں گا اور ووٹ لوں گا
اور مجھے قسم رب اکبر کی ملک آصف صاحب، ملک علی ساول صاحب، راجہ بشیر صاحب، میاں بلال صاحب، چودھری شجاع الرحمان صاحب موجود ہے. مجھے قسم رب کعبہ کی اہل حدیث ہو، سنی مسلمان ہو اور وہ اندر جا کے مور لگا دے، اللہ کی قسم یہ ظلم ہم سے ہو سکتا ہی نہیں ہے. ہم نکلیں گے جرأت کے ساتھ، انشاءاللہ نکلیں گے اور انشاءاللہ ملک صاحب کو کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ. آج سی ایم ہاؤس سے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے فون آیا کہ اگر حمایت کرتی ہے میری جماعت کے مرکز میں، اگر آپ نے حمایت کر دی ہے تو کم از کم آج کا کنونشن ملتوی کر دیں، آج کا جلسہ نہ کرے، اتنے کھل کی حمایت نہ کرے. سن لے سی ایم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، حمدان شہباز، سن لو، جیت کر ووٹ تجھے دینا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک نہیں میں اور کئی جلسے کروں گا. باطل کو کر کے رکھ، ہم آپ کے کٹ پتلی نہیں ہے، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. ہم اساد اور ہمیں اہل حدیث اور ہمیں باغی کے طور پر وہابی کہا جاتا ہے. ہم وہابی ہیں، وہابی کا معنی ہی باغی ہے. ہم باغی ہیں اور باغی ہیں اور رہیں گے اور انشاءاللہ جرأت کے ساتھ ملک آصف خان کو کامیاب کروائیں گے اگلی بات آپ سن لیں، یہیں سے نکلنے کے بعد آپ نے آرام سے بیٹھنا نہیں. آج بھی مجھے ایک اہم ترین بزرگ کا فون آیا، نام نہیں بتاتا، نام 18 کو بتلاؤں گا. انہوں نے آپ کے نام ایک پیغام دیا ہے، آپ کے نام پیغام دیا ہے، نام نہیں بتانا. پتا پیغام کیا دیا ہے کہ اگر فیصلہ کر لیا ہے تو توم کے رکھنا ہو، اگر فیصلہ کر لیا ہے تو پھر توم کے رکھنا، پیچھے نہیں ہٹنا. یہ پیغام ہے. کہا گیا کہ نہیں کچھ اہل حدیث ان کے ساتھ نہیں ہے اور مرکز میں رابطہ کیا گیا، فلاں بزرگ آ جائے ہمارے جلسے میں تقریر کر جائے، یہ خود بخود ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. جاؤ، اعلان کرتا ہوں میں زندہ ہوں اور مرکزی جمعیت کا کوئی ذمہ دار آپ کے جلسے میں آ جائے اور حمایت کا اعلان کرے اور میں زندہ ہوں، اللہ کی قسم تم دریا سے آگے بزرگ کو لے آؤ اور میں تمہاری سپورٹ کا اعلان کر دوں گا. لیکن نہیں ہو سکتا یہ معاملہ. میں بسافیوں، کمزور بسافیوں پہ نہیں کھڑا. 30 سال کی محنت کے بعد اس جگہ پر اللہ کی رحمت و فضل سے پہنچا ہوں. یہ میاں عطا الرحمان طارق صاحب کا صدقہ جاریہ ہوں. میں میاں بلال صاحب کے والد محترم کا صدقہ جاریہ ہوں. مجھے پڑھانے والے وہ شخصیت تھی، داخل کروانے والے وہ تھے، اور آج اللہ کے فضل سے اس مقام پہ پہنچا ہوں. اور تم کہتے ہو قیادت تمہاری طرف آ جائے گی، بھول میں ہو تم. اہل حدیثوں کا سرپرست پنجاب کا میں ہوں، میں کھڑا ہوں، ذمہ داری میری ہے. کہتے ہو فلاں آ جائے گا، فلاں آئے گا، فلاں بھی نہیں آئے گا اور ابن فلاں بھی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. یہاں اہل حدیثوں کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ ووٹ انشاءاللہ آصف خان کا ہے، اور وہی اہل حدیث ہے جو ووٹ ملک صاحب کو دے گا. وہی اہل حدیث ہے جو صدیق و عمر عثمان، شیر خدا، محبوب خدا، علی مرتضیٰ کی عزت، عظمت، شان کے لیے، تقدس کے لیے اپنی جان سب کچھ قربان کر دے. نکلو جرأت کے ساتھ اہل حدیثوں، نکلو جرأت کے ساتھ اور اپنی قوت طاقت منواؤ. نہیں مانتے لوگ اس وقت تک جب تک منوایا نہ جائے. میر کب مانتے تھے؟ اہل زبان بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں میں. نہیں دنیا مانتی، منوانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے.
جتنے ہم نے نکات ملک صاحب سے معاملات میں طے کیے، ملک صاحب سے کہتا ہوں ایک نقطہ سارے معاف ہے، صرف ایک نقطہ ہے کہ صدیق کی شان پہ کبھی آنچ نہ ہے، صحابہ کی شان پہ کبھی آنچ نہ آنے دینا، اہل بیت کی عیال رسول شہداء کربلا کی عزت عظمت ناموس پر حرف نہ آنے دینا۔ ہمارا ووٹ آج بھی تمہارا ہے، کل بھی تمہارا ہے، اور صدیق کے لیے ہے، صحابہ کے لیے ہے، آل رسول کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے ہے، حرمت رسول کے لیے ہے، سارے مطالبے ختم۔ ملک صاحب صدیق کے لیے، صرف صدیق کے لیے آپ سے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف ناموس صحابہ کے، صرف شان اہل بیت کے لیے، اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، صدیق عمر عثمان و علی کے لیے، حرمت رسول کے لیے جان چاہیے، اور جرأت کے ساتھ، اور انشاءاللہ پنجاب اسمبلی سے ناموس صحابہ بل پاس ہو چکا ہے۔ گورنر پنجاب کے دفتر میں دستخط کے لیے پچھلے گورنر کے پاس موجود رہا، اس نے ڈر کے دستخط نہیں کیے کہ دستخط کروں گا سیاسی مفاد میں کو نقصان پہنچے گا۔ ملک صاحب آپ صدیق کی عزت کی قرارداد، صحابہ کی مقام کی قرارداد اسمبلی میں لائے، اور ساتھی ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ چند دنوں بعد میں نے خط لکھا ہے گورنر پنجاب کو، ہم نے درخواست دی ہے ان کو ملاقات کر کے ناموس صحابہ بل پہ دستخط کروانا چاہتے ہیں اور قانون بنوانا چاہتے ہیں کہ جو صحابہ کا دشمن ہے اس کو الٹا لٹکا دیا جائے۔ ملک میں امن، سکون، فرقہ واریت کو دفن کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ کسی پاک ہستی کی توہین نہ ہو، حالانکہ پاکیزہ ہستی کے ادب احترام اکرام کے لیے قانون موجود ہو۔ وزیر اعظم کے خلاف بولے قانون موجود ہے، بانی پاکستان کے خلاف بولے قانون موجود ہے، مصور پاکستان کے خلاف بولے قانون موجود ہے، اور مدینے کی ریاست بنانے والوں کے خلاف بولے تو قانون ہی کوئی نہیں، قانون بنوائیں گے، مل کے قانون بنوائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تحفظ ناموس صحابہ، انشاءاللہ ہم قانون بنوائیں گے، قانون بنوائیں گے، دشمن پاکیزہ ہستیوں کو الٹا لٹکوائیں گے، قانون انشاءاللہ بنوائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ مرزائیت کو مرتد قرار دلوائیں گے انشاءاللہ۔ ذرا مل کے دو مرتبہ جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ میرے ساتھ جواب دیجئے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ ہر صحابی نبی، 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 تاجدار ختم نبوت۔ اس نعرے پہ ڈٹ جائیے، حلقے میں پھیل جائیے، اور امانت سمجھ کے ایک دروازہ کھٹکھٹائیے۔ انشاءاللہ تم کہتے تھے قدم بڑھاؤ، قدم بڑھا دیے، نکلو جرأت کے ساتھ، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ دنیا کی چاہ پاؤں کی صرف 5 منٹ تک سارے بھائی تشریف رکھیں۔